قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کو جوڑے میں پیدا کیا گیا، جبکہ کافی ایسے یونی سیلولر آرگنز ہیں جو جوڑے میں نہیں بلکہ خود ہی دو میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن اور سنت میں جو بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں نا، وہ جنرل رول کے طور پر ہیں، ایکسیپشنز تو ہر جگہ موجود ہیں۔ خود فرشتے دیکھ لیں، وہ بھی جوڑوں کی شکل میں نہیں ہیں۔ اب کوئی یہ آیت قرآن کی سورہ الذاریات کی پڑھ کے یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، تو فرشتوں میں میل اور فیمیل کیوں نہیں ہے؟ تو ول آف گاڈ ہے۔ جنرل رول یہی ہے، چاہے وہ اینیملز ہوں، پلانٹس ہوں یا ہیومن بینگز ہوں، جوڑوں کی شکل میں چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کی جو ایکسیپشنز ہیں، خیر اس کی بھی تفصیل میں میڈیکلی جایا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے بال کی کھال اتارنے کی۔ فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کا دعویٰ بالکل درست، لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ اس طرح کی کئی ایکسیپشنز اور بھی موجود ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات میں۔ ہم اگر دیکھنا شروع کریں، آپ کو کئی اور چیزیں ملیں گی جو ایکسیپشنل ہیں، یعنی اوورال جو رول ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے ہٹ کے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے سٹارٹ میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے اس رب کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر بسا دیے۔ اس رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے مسائل کا حل کرتے ہو اور رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہو۔ یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے۔ ابن مریم سے بھی بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت تھی، اور یہ سارے معاملات آگے چلے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بہن اور بھائی کا رشتہ جو ہے وہ حرام ہے، تو پھر یہ آگے نسل کس طرح چلی؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، نہ یہ کوئی ایسی تفصیلات ہیں جنہیں ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ فرمائی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، قرآن میں تو اتنا ہی آیا کہ دو بہنیں ایک عقد میں نہیں آ سکتی، لیکن بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے اس کی ایکسٹینشن اس اعتبار سے فرمائی کہ پھوپھی کو اور اس کی بھتیجی کو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول کے طور پر۔ اب رہ گیا کہ شروع میں کیسے نسل چلی۔ اس میں اہل تشیع کے ہاں روایتیں ملتی ہیں کہ آسمان سے کوئی اسپیشل عورتیں نازل کی گئیں جن سے آگے نسل چلی۔ اہل سنت کے ہاں اس طرح کی کوئی روایت ملتی نہیں ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی جو روایتیں ہیں وہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ریفرنس سے نہیں ہیں، بلکہ ان کی اپنی جو روایات چل رہی ہیں اس کانٹیکسٹ میں۔ ورنہ اگر یہ اتنا کوئی ضروری ٹاپک ہوتا تو قرآن میں ایڈریس ہو جاتا۔ اہل سنت کے ہاں ایسا کچھ نہیں ملتا، البتہ جو شروع کے مفسرین ہیں انہوں نے جو اسرائیلی روایتیں ہیں ان سے رزلٹ نکالا ہے کہ صبح کے وقت جو جوڑا ہوتا تھا ایک مرد و عورت کا، حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام کے ہاں، اور شام کے وقت جو جوڑا ہوتا تھا ان کا کراس کروایا جاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ یعنی صبح کے وقت جو لڑکا پیدا ہوا اس کی شادی شام کے وقت جو لڑکی ہے اس کے ساتھ، اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں وہ قابیل اور حابیل کی آپس میں جو لڑائی ہوئی۔ حالانکہ قرآن نے اس لڑائی کی وجہ اس طریقے سے کھول کر بیان نہیں کی، صرف اتنی کی ہے سورہ المائدہ کے اندر کہ ایک نے نظر پیش کی اللہ کے ہاں، وہ قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ان کی آپس میں جیلسی فیکٹر تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ پھر آگے قتل و غارت والا جو ہے وہ اسی کے سر پہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب بھی کوئی کسی کو اس طرح ناحق قتل کرتا ہے تو اس کا عذاب
اس پہلے قاتل کے اوپر بھی ہوتا ہے جس نے اس سارے معاملے کو آغاز کے طور پر کیا تھا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ان اٹینڈڈ چھوڑی بھی، ان کے اوپر تب آزمائی کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان میں سے نکلنا کچھ نہیں ہوتا. اگر سپوز یہ انفارمیشن حاصل بھی ہو جائے تو اس میں سے نکلے گا کیا؟ آپ کی صرف ایک علمی شہوت پوری ہوگی. قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے. میں اللہ تعالیٰ نے عموماً جب انسانوں کا ذکر کیا ہے پارہ نمبر 30 میں تو فرمایا ہے انسان کا جو لائف سائیکل ڈسکس کیا ہے فَأَمَاتَهُ وَأَقْبَرَهُ، یعنی انسان کو موت آتی ہے اور اس کے بعد اسے قبر ملتی ہے. اب قرآن کی کوئی یہ آیت اٹھائے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ قبر ملتی ہے، تو قبر تو بہت سے لوگوں کو نہیں ملتی، تو قرآن کیا جھوٹا ہو گیا؟ نہیں، یہ عمومی بات کی جا رہی تھی. کئی لوگوں کو قبر نہیں بھی ملتی، لیکن عموماً چونکہ لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے ایک جنرل بات ہوئی. ادروائز قرآن ہی میں آیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے اٹھائے جانے تک ایک ان سین بیریئر ہے. سورۃ المومنون آیت نمبر 100. وہ ان سین بیریئر جو ہے وہ قبر کا بھی ہو سکتا ہے، ایئر کریش میں جو ہواؤں میں راکھ بکھر جاتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں غرق ہوئے والے انسان کا بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں غرق ہونے والے انسان کا بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے شیر کے پیٹ میں جانے والے انسان کا بھی ہو سکتا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے لیے قبر کہاں پہ وہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ ایک ان سین بیریئر ہے. تو لہٰذا اس طرح بال کی کھال اتارنا، اور پھر بعض اوقات لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی قبر میں ہمیں تو عذاب نظر نہیں آتا. یار قبر کے اندر کدھر گھس گئے ہو؟ ادھر فرشتے موجود ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. ہماری جو آبزرویشنز یا لمیٹیشنز ہیں، یہ سائنس جس چیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. Science observation اور experiment یہ دو چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. جو اس میں نہ آئے اس کو کیسے کوئی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ آبزرویشن میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، چھو کے پتہ چل رہا ہے، وہ یہ واسع خمسہ. اور ایکسپیریمنٹ جو چیزیں ہم آبزرو نہیں کر سکتے، ایکسپیریمنٹ سے انہیں محسوس کر لیتے ہیں. مثلاً یہ جو ہم موبائل فون یوز کر رہے ہیں، اب یہ کس طرح ورکنگ کر رہا ہے، کس طرح یہ سگنلز چلتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، یہ کسی نے نہیں دیکھی. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کسی نے نہیں دیکھی. تاروں میں چلتا ہوا کرنٹ کسی نے نہیں دیکھا. جنہوں نے کرنٹ دریافت کی ہے اور آج دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا الیکٹریسٹی کی برکت سے، ان کا بھی دعویٰ نہیں کہ ہم نے دیکھی ہے. بس انہوں نے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ الیکٹران کی موومنٹ کی وجہ سے یہ کرنٹ فلو کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں. لیکن آبزرویشن میں تو آ گئی نا چیز. تو جو چیز آبزرویشن میں آ جائے وہ بھی سائنس ہے. فرشتے جو ہیں وہ چونکہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، نہ وہ آبزرویشن میں آئیں گے نہ ایکسپیریمنٹ میں آئیں گے. ان کے پہلے صفحے پہ ہی الذین یؤمنون بالغیب آیا، جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ کئی چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتا ہے زمین و آسمان میں جو اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، بارش کا برسنا، کھیتیوں کا اگنا، درختوں میں پھلوں کا لگنا. لیکن کئی چیزیں ہمیں آبزرویشن میں نہیں آتی ہیں. فرشتے ہو گئے وہ ہماری آبزرویشن میں نہیں ہیں. اور باقی معاملات، عذاب قبر ہے، آخرت نہیں دیکھی کسی نے، مستقبل میں ہونے والے واقعات. اس طرح قرآن میں جتنی چیزیں ہیں وہ آپ نے قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. ایک پورا مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، پک اینڈ چوز نہیں ہوتا.